مفتی صاحب سوال یہ کرنا تھا کہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے کہ بائیکاٹ کے حوالے سے سوال کرنا تھا مجھے کہ بائیکاٹ اگر کسی چیز کا کرنا ہو یا مخصوص پروڈکٹس کا کرنا ہو یا مخصوص کمپنیز کے پروڈکٹس کا کرنا ہو تو ان کی حدود کا تعین کیسے کیا جائے؟ کیونکہ بعض چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بعض کو نہیں چھوڑ رہے. لوگ کہتے ہیں اچھا تم نے یہ چھوڑ دی تو یہ کیوں نہیں چھوڑ رہے، یہ بھی تو فلاں کی ہے، یہ بھی تو فلاں کمپنی یا فلاں ملک کی ہے. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے، اور دوسری یہ کی جاتی ہے کہ بھائی بائیکاٹ آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں تو بیچنے والے مسلمان ہی ہیں یا ان کے جو منتظم ہیں یا جو فرنچائز جن کے پاس ہے. ڈائریکٹلی کمپنی کو اس طرح لاس نہیں ہو رہا یا جن کو آپ نقصان دینا چاہ رہے ہیں ان کو نہیں ہو رہا. تو یہ بائیکاٹ کے حوالے سے ایک کیا ہونا چاہیے ذہن میں معاملہ کہ جس سے کما حق کو فائدہ ہو سکے، یا بائیکاٹ کی طرف جائیں یا نہ جائیں یہ فیصلہ کر سکیں؟ دیکھیے، بائیکاٹ کی طرف جانا تو چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے نا. بائیکاٹ کی طرف جانے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور لیکن جو بائیکاٹ کا طریقہ کار پراپر ہے نا، اس طریقہ کار کو اختیار کر کے وہاں جانا چاہیے. صحیح. اگر آپ صرف پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں 2 سال 3 سال یا کچھ مہینے، اور پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کر جو ہے نا وہ آپ مزید بعد میں خریداری کریں بائیکاٹ ختم کر کے جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہو، تو پھر یہ بائیکاٹ کا پراپر طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں نا کسی چیز کا، تو اس کا آلٹرنیٹ ایسا تیار کریں کہ جس سے مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر فائدہ ہو. بہت اچھا. تو پھر اس بائیکاٹ کا جو ہے نا وہ ایک اثر جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. ورنہ اگر آپ یہ صرف رسمی طور پر کریں گے کہ چند دن بائیکاٹ کیا، چند دن آپ نے کسی کو نقصان پہنچایا، اور پھر بعد میں خریداری اتنی بڑھ چڑھ کر کی کہ جو نقصان تھا نا وہ پورا ہو گیا، تو پھر اس بائیکاٹ کا تو رسمی طور پر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب اس بائیکاٹ سے تو نہیں روک رہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی آگے بھی پکے ہو جاؤ کہ اس بائیکاٹ کو برقرار رکھنا ہے تاکہ مستقل جو بائیکاٹ ہوگا وہی فائدہ دے گا. بالکل، اور برقرار بھی ایسے رکھنا ہے کہ اپنی پروڈکٹس بھی تیار ہوں، اپنی مسلمانوں کی بھی تو پروڈکٹس تیار ہونی چاہیے. تو اب اس انداز سے اگر اختیار کیا متبادل بھی تیار کرنا ہے. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو دیکھیں نا، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب ریاست قائم کی تھی نا، تو پہلے جو ہے وہ مسلمان یہود کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ اپنا بھی بازار قائم کیا جائے. جب اپنا بازار قائم ہوا نا، تو سرکار علیہ السلام نے پھر اپنے بازار سے خرید و فروخت کرنے کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور یہود کو نقصان پہنچا. اس طرح کا بائیکاٹ کیا جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم یہ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہم جا کر میدان جنگ میں اگر لڑ نہیں سکتے، جہاد نہیں کر سکتے وہاں پر جا کر، تو ایٹ لیسٹ برائی کو کم از کم اپنے دل میں برا جاننے کے ساتھ ساتھ اظہار تو کریں نا کہ ہمیں برا لگا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوئی ہے. اندر کی جو غیرت ہے نا، اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے، بالکل نارمل لائف گزاریں گے، دل کے اندر تکلیف بھی محسوس نہیں کریں گے، تو یہ اندر کی غیرت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور کفار یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ غیرت باقی ہے، اگر باقی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تھوڑے ٹائم بعد پھر دوبارہ غیرت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوبارہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں. تو اس طرح ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور اس ٹیسٹنگ کے جواب میں ہم بالکل ہی ٹھنڈے ہو جائیں تو یہ غلط ہے. لہٰذا یہ بائیکاٹ کی ایک حکمت تو ہے اپنے اندر کی غیرت باقی رہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے وقتی طور پر ہوتا ہے. اگر کمپنی بند ہوگی تو جتنے مسلمان امپلائیز ہیں وہ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ساتھ میں یہ کہا تھا کہ اگر وہ کمپنی بند ہو رہی نا، تو دوسری کمپنی اتنی شاندار ہو کہ یہ امپلائیز یہاں سے بے روزگار ہو کر وہاں پر روزگار حاصل کریں. وہ دوسری کمپنی اگر آلٹرنیٹ تیار کر رہی ہے اپنا وہ بہترین طور پر، تو وہ ان کو آفر کریں نا کہ بھئی وہاں سے جاب چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مسلمان غیرت کا اظہار کر کے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی بغیرتی کا اظہار کر کے ان پروڈکٹس کو مہنگا کر رہے ہیں کہ ہم لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو چلو اس کو مہنگا کر دو. جس پروڈکٹ کو پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، معیار گرا رہے ہیں. تو اس انداز سے کیا جانے والا بائیکاٹ غلط ہوگا. اگر آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پھر اس بھرپور انداز سے کریں کہ پھر اس کا آلٹرنیٹ تیار ہو، یہ دیر پا چلے، اور ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر. اور مسلمانوں کا جو سرمایہ ہے وہ مسلمانوں کے درمیان رہنا چاہیے. یہ ایک معاشی پالیسی ہوگی مسلمانوں کے لیے بھی کہ جب آپ آپس میں ہی تبادلہ کریں گے تو مسلمانوں کو ہی فائدہ ہوگا. پھر آپ کو آگے چل کر جب اپنی پروڈکٹس کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو غیروں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بلکہ مفتی صاحب یوں کہا جائے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس لیے اپنی پروڈکٹس تیار نہیں کر پا رہے کہ لوگوں کو عادت لگ چکی ہے غیروں کی پروڈکٹس لینے کی، بھائی اس وقت تو نادر موقع ہے، بالکل اس وقت تو فل ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہر آئٹم کے لحاظ سے ڈال دیں، مختلف جو شعبے کے لوگ ہیں،
تاکہ اس وقت تو جو آپ کو پذیرائی ملے گی اور اس وقت جو آپ مارکیٹ کے اندر ان ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا موقع. کچھ کمپنیز نے اپنی وہ بنائی بھی ہے نا, کچھ ہوٹلز ہیں جو جن کا نام اوپر اٹھ کر آیا, کچھ ایسے کھانے پینے کی اشیاء ہیں جس کی طرف لوگ راغب ہوئے تو لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا اور لوگ اب ان کے مستقل کسٹمر بنتے جا رہے ہیں. تو جس نے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے موقع سے فائدہ بھی اٹھایا, اپنی مارکیٹ میں چیز بھی لانچ کی, معیاری لانچ کی, لوگ اس کی طرف راغب ہو گئے. بہت اچھا. تو لہٰذا یہ اگر حکمت کے ساتھ کریں گے تو یہ بائیکاٹ بہت زبردست چلے گا اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور اگر آپ یہ کریں گے کہ 2 دن بائیکاٹ کیا, چوتھے دن جا کر اتنی خریداری کی کہ وہ 2 دن کا نقصان بھی پورا, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے.